برای شما عزیزان امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 11 را میخوانیم. درس 11 امروز ما حقوق متقابل. اصلی درس سے آپ نے اصلی کتاب سے اپنا درس پڑھ لیا ہے. اس کا ہوم ورک آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں سوالات آپ کو ان کے جوابات دینے ان سوالوں کے. اول طبق متن درس معانی واضح حقوق را بنویسید. جو حقوق کے معنی ہیں، جو الفاظ کے حقوق معنی ہیں، ان کے آپ نے لکھنا ہے. متن جس میں آپ نے پڑھا ہے. 2. حق خداوند بر انسان چیست؟ حق زبان و چشم بر انسان چیست؟ پدر و مادر چه حقی بر فرزند دارند؟ به نظر شما حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف چه حقی بر مسلمان دارد؟ خوب. با توجه به متن درس گزینه های درست و نادرست را مشخص کنید. اب یہ جملے دیے گئے ہیں، متن درس آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہاں یہ والا جو جملے ہیں متن میں تھے یا یہ والے جملے متن میں صحیح نہیں تھے. تو یہ جو آپ کو سامنے لکھے گئے یہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے. صحیح ہے تو ٹیک لگا دینا ہے. وہاں بے خندیم لطیفہ درمیان میں آ گیا. کہتے ہیں کہ فدر کہتا ہے بیٹے سے، فدر جان وقتی من به سن تو بودم اصلا دروغ نمی گفتم. بابا کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جان دیکھو جب میں آپ کا سن کے تھا، جب آپ کی عمر کا تھا تو میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اصلا دروغ نمی گفتم، بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. تو پھسر بولتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ پدر جان ممکن ہے بفرمایید شما دروغ گویی را از چه سنی شروع کر دید. تو بیٹا کہتا ہے اپنے بابا جان سے کہ بابا جان اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ آپ نے جھوٹ بولنا کب سے، کس سن سے آپ نے شروع کیا. تو ہاں بھائی جب میرے سن کے تھے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اب مجھے بتائیں کہ بھائی کب سے پھر کس سن میں تھے کہ آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا. خوب. لطف جملے بے سازید. الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان سے آپ نے جملے بنانا ہے. مقررات عادت پرگویی اصلاح مدار میکنم روابط و بر عهده بگیر. خوب. حرف ت پہ دیکھیں، فعل های وصفی را مشخص کنید. وصفی جو افعال ہیں وہ آپ نے بتانا ہے کہ ان جملوں میں وصفی افعال کون سے ہیں. او هنوز کارهایش را انجام نداده. چرا باید کاغذهای خود را پاره کرده و دور بریزیم؟ خدا بر خود لازم کرده که کار دنیا و آخرت تو را به عهده گیرد. 4. ما باید برای کودکان نام خوب انتخاب کرده و آنها را خوب تربیت کنیم. وظیفه ما این است که به همکلاسی‌های خود کمک کرده و به آنها احترام بگذاریم. تو یہ آپ نے وصف بتانا ہے. آتے ہیں نیکسٹ حرف صا پہ. نسبت واضح ہر جدول را طبق مثال بنویسید. کہتے ہیں کہ ان الفاظوں کے آپس میں نسبت جو جہاں پر جدول پہ دی گئی ہے تو آپ نے بتانا ہے. جیسے کہ مثال ہے برہنے تو پوشیدہ مخالف ہو گیا، برہنگی یہ ہم خانوادہ ہو گیا، لخت ہم مانا ہو گیا. برہنے یعنی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ننگا، تو اس کا مخالف کیا ہے ننگے کا؟ پوشیدہ پہنا ہوا چھپایا ہوا. اور ہم خانوادہ برہنگی اور ہم مانا لخت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح پرگوئی اخلاص سیراب گناہ خالق سرور اور زبان پہ آپ نے بتانا ہے. جو چیز آپ کو یہاں پوچھی جا رہی ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ہم معنی کون ہے، مخالف کون ہے، تو یہ آپ نے بتانا. جیسا اس مثال میں آپ کو بتایا گیا تھا. حرف جیم پہ دیکھیں، صحیح کلمہ یا غلط را بنویسید. صحیح اور جو غلط ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اخلاص کون سا صحیح ہے تو آپ نے ٹک لگانا ہے. اسی طرح نیچے والے جو ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی کون سا درست ہے کون سا درست نہیں ہے، یہ آپ نے بتانا ہے اور پھر نیچے لکھ دینا ہے اگر ضرورت پڑی تو. حرف جیم پہ دیکھیں. حرف چ با فکر و اندیشے حقوق ہر ایک اشیاء زیرہ بنویسید. اب ان اشیاء ان چیزوں کی جو حقوق ہیں وہ آپ نے بتانا جو نیچے آپ کو دیا گیا ہے. حق آب پانی کا حق کیا ہے؟ حق ہوا، حق حیوانات، حق زمین و خاک، حق درختان و
گیہان، تو ان کا کیا حق ہے جو آپ نے بتانا ہے. حقوق ہیں، حقوق میں ظاہر ہے کہ حقوق ہیں، تو ان چیزوں کا کیا حق ہے یہ آپ نے توضیح دینا ہے. تو یہ کام انجام دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ہوم ورک کتنا انجام دیا ہے. تو ہم یاد رکھیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.